Are gender minorities being represented fairly and equally at each level in the legal framework of Pakistan? ہمارا جو قانونی ڈھانچہ ہے نا اس میں اب آپ نے کہا ہے جینڈر مائنورٹیز. پہلی بات تو یہ عورتیں جو ہیں وہ اقلیت ہے. یہ ایسے ہی غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے کہ اکثریت عورتیں. ہمارا جو پچھلا ہوا ہے سینسس اس میں آپ دیکھیں کہ عورتیں 48% ہیں اور مرد تقریباً 52% ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتیں مائنورٹی. دوسری بات ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مائنورٹیز یا اقلیتوں میں آپ ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں جو مسلمان نہیں. تو اب ان کی کیا ریپرزنٹیشن ہے ہمارے ڈھانچے میں؟ تو کوئی حکم نہیں، جو مرضی اس میں گھسے. ماں سوا یہ کہ جو ہمارے لاء کالج تھا، پہلے تو یہاں ایک ہی لاء کالج تھا، پنجاب یونیورسٹی تھا، اس کے بعد انجمن حمایت اسلام کا لاء کالج کھلا. تو یہ عورتوں کو داخلہ ہی نہیں. یہ داخلہ شروع ہوا ہے میرا خیال ہے 1970 کے لگ بھگ. لیکن یہ بات صرف پاکستان کے لیے تجربہ نہیں ہے. ہارورڈ لاء اسکول جہاں میں گئی ہوں وہاں پہ 50 سال ہارورڈ لاء اسکول میں خواتین کے ہونے پہ انہوں نے یہ 2010 کے لگ بھگ میں اس کا کیا ہے سیلیبریشن. اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی تقریباً 1960 تک یا اس سے بھی بعد کوئی عورتیں ہارورڈ لاء اسکول میں داخل وہ نہیں کرتے تھے. یہ جون بیڈر گنزبرگ جو اب ان کی مر گئی ہے سپریم کورٹ کی جج، یہ جب ہارورڈ گئی تھی تو اس کو داخلہ نہیں تھا ملا. پھر یہ کولمبیا سے کر کے آئی تھی اپنا لاء، پھر یہ واپس آئی تھی اور یہاں اس نے پریکٹس کرنی شروع کی تھی کیمبرج میں یا نیو یارک میں یا جہاں بھی. اور اس کے بعد شی واز دا سیکنڈ وومن جو امریکن سپریم کورٹ میں گئی ہے. تو وہاں بھی یہ عورتوں کی نمائندگی بہت کم تھی، کیونکہ قانون کا شعبہ یا وکالت کا شعبہ ایک ایسا ہے جس میں عورتوں کی بہت نمائندگی کبھی تھی ہی نہیں، سوائے اس کے کہ اس کا ڈھانچہ اس پہ کوئی نہیں رکاوٹ تھی، لیکن داخل نہیں کرتے تھے لاء اسکولس. اور پھر جب داخل کر لیتے تھے تو پھر ہارورڈ میں کوئی ٹیچر نہیں ہوتی تھی جو عورت ہو. پہلے تو کوئی داخلہ ہی وہاں کسی کو نہیں دیا ہوتا، ٹیچر کہاں سے آنی. پھر آہستہ آہستہ ٹیچرس وہاں رکھی. وہ ٹیچر جو تھی وہ بھی جز وقتی طور پہ ٹینیور ٹیچر وہ ہوتی ہے جس کو نکال نہیں سکتے، وہ بہت دیر بعد انہوں نے رکھنی شروع کی. تو اس کی میں سمجھتی ہوں ساری دنیا میں یہی مسائل رہے ہیں. اور اس میں اب تو یہ ہے کہ لاء کالجز ہمارے جو ہیں وہاں پہ سب جگہ خواتین داخلہ لے سکتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں. مذہب تو کبھی ہمارے لیے کوئی رکاوٹ ہوئی ہے، کیونکہ قائد اعظم نے اپنی 11 اگست کی تقریب میں کہا تھا کہ ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ برابر ہے، چاہے اس کے مذہب یا اس کا مقصد کچھ بھی ہے. تو یہ تو صورت ہو گئی کہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے لیگل نیٹ ورک میں کوئی رکاوٹیں ہیں. اب تو کوئی رکاوٹ نہیں، اور چھوٹے لیول پہ تو بلکہ ان کے لیے افرمیٹیو ایکشن ہے کہ فیملی کورٹس کھلے ہوئے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، اور ہر فیملی کورٹ میں اب یہ لازمی ہے کہ کم سے کم 2 خواتین ججز ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ لاء کالج میں داخلہ انہوں نے لینا شروع کیا. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہائی کورٹ کے لیول میں بہت کم ہے. بے نظیر بھٹو کی پہلی دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم خاتون بنی ہوئی تھی. اس نے 1994 میں 5 خواتین کو مقرر کیا تھا، سندھ سے ایک کے پی کے سے اور 3 پنجاب سے. اور بلوچستان میں کوئی تھی ہی نہیں جس کو وہ کر سکتے، تو وہاں سے کوئی بھی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس پہلی دفعہ خاتون جو تھی وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے. ابھی وہ ریٹائر ہوئے ہیں پچھلے سال. سپریم کورٹ میں کبھی کوئی عورت گئی ہی نہیں، اور اب ہو سکتا ہے کہ وہ جب کوئی سیٹ ویکنٹ ہو بلوچستان کی تو وہ چلی جائے. لیکن اس طرف وہ قاضی فیض عیسیٰ بھی ہے، تو ان دونوں میں آپس میں کس کو رکھتے ہیں اور کب سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جو وہ 5 خواتین ججز ہوئی تھیں 1994 میں، اس کے بعد یہ اب 2 ہے. پہلی دفعہ اتنے سال کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں. اور ان میں سے ایک جو ہے عائشہ ملک، وہ تو شاید اب اے سی میں آ گئی ہے، ہو سکتا ہے وہی ہمارے یہاں سے سپریم کورٹ میں جانے کا اس کا امکان ہے. لیکن چیف جج بننے کا اس وقت کسی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ کوئی اتنی سینئر ہے. دوسری جو ہماری خاتون جج ہیں جو کرمنل سائڈ پہ کرتی ہیں عدالت کنول ایسوس کا نیلم ہے شاید. میم ہمارا سیکنڈ کوشچن ہے
do gender minorities do Okay. gen- Second question is, do gender minorities advance as rapidly as their male counterparts in their career path in law? If not, what are some barriers to this? वकालत तो करती हैं औरतें, बहुत औरतें अब वकालत करती हैं। मैं कानून पढ़ा रही हूँ 25 साल से ज़्यादा मुझे हो गए, तो पहले तो मेरी क्लास में बहुत कम लोग थे, अब लड़कियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए कि उनको पता है कि वो वकील भी बन सकती हैं, वो जज भी बन सकते हैं फैमिली कोर्ट के। और जब से 94 में हाई कोर्ट की जजेस बनी हैं, उनको ये भी पता है कि हाई कोर्ट में भी आ सकती हैं। तो वकालत अदालत करने में लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन जो मर्द हैं वहाँ पे उनका रवैया हमेशा ये होता है कि ये क्यों आए, हमारी जगह ले लें। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। जो ये औरतें जजेस हैं फैमिली कोर्ट्स की, इनके आगे भी मर्द वकील जब पेश होते हैं, जैसे कल आपने देखा था खत ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस लिखा हुआ था किसी औरत ने, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है अटक में, कह रही थी कि इतना मेरे खिलाफ रवैया जो था वो ऐसा होता था तासब का, कि बहुत मुश्किल होता था, बदतमीज़ी करते हैं मर्द की, उनको कहते हैं कि आप घर जाए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप खाली रोटी किया करें। तो कई मेरी ऐसी भी है शागिर्द जो छोड़ के आ जाती हैं, प्रिंसिपल लग गई किसी कॉलेज की या डीन लग गई किसी महकमे की, तो बहुत तरक्की तो बहुत करती हैं, लेकिन वकालत में उनको इतना मौका अदालत में नहीं। वकालत में तो कर सकती है अगर करना चाहें, लेकिन बातें करनी आनी चाहिए। अब वैसे ये है कि आजकल बहुत सारी लड़कियों को बना लेते हैं लीगल एडवाइज़र, और ये जो हैं इदारे कंपनीज, इसमें अक्सर कंपनी सेक्रेटरी खातून वकील हो, क्योंकि खातून अगर वो जिस शोबे में है वो मेहनत बहुत करती है। तो ये तमाम जो है कॉरपोरेशन ये समझती हमें फ़ायदा है, और मैं समझती हूँ कि तकरीबन बराबर ही है। सिर्फ मर्दों को ये बात नागवार लगती है कि जो शोबा हमारा है उसमें ये औरतें दाखिल कैसे करें। तो वालिदैन भी इस बात को तरजीह देते हैं कि बेटियां अगर आला तालीम हासिल करें तो वो डॉक्टर बन जाए, नर्सिस बन जाए, जो भी उनकी तौफीक है। लेकिन अब तो आप देखें इंजीनियर्स भी औरतें बन रही हैं, पायलट भी बन रही हैं, और दूसरे शोबों में भी जा रही हैं। तो वकालत में भी तकरीबन वही है। वो तो जो जिन लोगों के साथ अदालतों में पेश होते हैं वो ज़रा थोड़ा सा हासिद होते हैं, हसद जो है ना वो उसकी बुनियाद है, और तो खास बात। Ma'am, next question है, the law regulating workplace harassment are not practiced within most of the law firms, and women or gender minorities are subjected to all sorts of harassment that mainly comes from their male counterparts. What are some of the institutional mechanisms for the protection of women lawyers against harassment and violence? सबसे पहले तो आपने खुद बता दिया 2010 का कानून है लॉ अगेंस्ट हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस में हर चीज़ शामिल, घर को भी शामिल कर सकते हैं, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे औरतें हैं वहाँ भी शामिल हो सकती हैं, जहाँ देहात में हैं वो भी शामिल होती है, तो इसलिए कानून तो मौजूद है। अब अगर लड़कियाँ वहाँ खुद हिरासा हों, शिकायत करें। अगर वहाँ पे आपकी एक कमेटी नहीं बनी हुई, 5 रुकनी कमेटी होनी चाहिए जिसमें कम से कम एक मर्द हो। अगर नहीं बनी हुई तो आप इसका मुतालबा करें कि बने, और जो फर्म को हेड करते हैं वो भी जानते हैं। ऐसी लॉ फर्म में भी जा सकते हैं जहाँ औरतों ने लॉ फर्म खोली हुई हैं, ऐसी हैं फर्म्स। और अगर आपको हिरासा किया जाता है तो आप उसके बारे में, अगर आपकी फर्म के अंदर कोई नहीं है तरीक़ेकार या कवायदों से वाकिफ़ नहीं, तो आप सीधे ऑम्बड्स पर्सन के पास जा सकते हैं। ये दूसरा आपके पास ऑप्शन है। ऑम्बड्स पर्सन के पास अगर नहीं जाएंगे तो इसमें आपकी अपनी कोताही, औरतों को वही मिलेगा जो वो मांगेगी। कहते हैं ना, बच्चा जब तक नहीं रोता तो माँ दूध नहीं देती, तो जब तक औरतें खुद अपने हकूक़ के लिए कोशिश न करें उनको क्या मिल सकता है। Ma'am, moving on to the next question. Even if there are emerging trends of an increasing representation of women within a male-dominated legal field, yet certain structural issues are still there, such as gender segregation, women being restricted to research and drafting, and restricted work timings of them that put their career progression at a disadvantage. What are some of the solutions to such infrastructure system? What are some of the solutions to this infrastructure system? देखिए, जो आपने कहा है कि बुनियादी जो ढांचा है उसमें तो पहले कुछ हुक्म है नहीं, और अगर रवैयों में कोई इस तरह की सूरत हाल है
تو یہ عورتوں نے خود اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر نہیں کرے گی تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آخر میں تو اس جنریشن سے بلانگ کرتی ہوں جہاں کبھی کسی نے سنا ہی نہیں تھا کہ وکالت عورتیں کریں. آسمہ جہانگیر نے اور میں نے 1 سال میں کیا 1974 میں وکالت پاس کی، اور پہلی دفعہ یہ تقریباً صوبہ جو تھا اس میں خواتین نہیں تھیں. اب جتنی خواتین کوشش کریں گی، میں تو کہتی ہوں بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے سے چیف جسٹس بنی ہے، اور کیسے بنے؟ اگر ایسے گھر بیٹھے تو اس کو کس نے نہیں بنا دی. اس نے آ کے یہ کوشش کی، پہلے عدالتوں میں گئی، وکالت کی، پھر وہ ہائی کورٹ کے لیول تک آئی. اب اللہ کرے سپریم کورٹ میں بھی پہلی دفعہ کوئی نہ کوئی عورت چلی جائے. میں نہیں سمجھتی کہ ایسی بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ سپریم کورٹ میں عورت کیوں نہ جائے، لیکن کوئی اس نوبت تک تو پہنچے، سینیورٹی اس کی اتنی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. میں تو بڑی اس معاملے میں پر امید ہوں. میں کبھی نا امیدی نہیں کی، اور نا امیدی نہیں کی تو جہاں تک میں پہنچی میں سمجھوں گی اللہ کا شکر ہے. ایک خاص موقع پہ میں ایک خاص جگہ پہ تھی جس کا مجھے فائدہ پہنچا. جب پہلی دفعہ عورتیں ججز بننے لگی تھی اس وقت میں پریکٹس کر رہی تھی، اور ہائی کورٹ میں تھوڑی سی عورتیں تھیں، اس لیے وہ ہو گیا سارا کام. Moving on to the next and the last question. Although there is a greater representation of women at lower ranks, but as one transcends towards the senior roles, there is a gradual thinning out of the women, and they are almost non-existent in the top of the legal practice. For example, Pakistan happens to be the only South Asian country to have never appointed a woman as a judge of the Supreme Court or recognized chambers, being led by most senior male lawyers. What are some of the structural impediments to this issue? کوئی میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایسی بات نہیں ہے. جب وہ نوبت آئے گی کہ عورتیں اس سینیورٹی پہ پہنچ سکیں تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں ضرور جائیں گے. البتہ ہائی کورٹ کی چیف جج کے لیے 2 ہماری عورتیں تھیں جو اہل ہوئی تھیں، ایک کے پی کے سے اور خالدہ راشد ان کا نام، اور ایک ہمارے پنجاب ہائی کورٹ میں تھی ملتان کی تھی، میرے ساتھ ہی اپوائنٹ ہوئی تھی. ان دونوں کا چانس تھا ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بننے کا. تو وہ جو تھی کے پی کے کی، ان کو تو بھیج دیا روانڈا کے کرائم ٹریبیونل میں، اور یہ جو تھیں نام کا بھول گیا، جو لاہور ہائی کورٹ میں تھی جن کا چانس تھا چیف جسٹس کا، ان کو بنا دیا انوائرنمنٹ ٹریبیونل کی صدر. تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی کہ ججز کی جو ہے ٹرمز آف آفس دے کی ناٹ بی ویریڈ ٹو دیئر ڈس ایڈوانٹیج. تو جج کو تو آپ اس کی مرضی کے خلاف کسی دوسری جگہ پہ بھیج ہی نہیں سکتے. تو وہ اس کی ایکسیپٹ ہو گئی، واپس آ گئی ہائی کورٹ میں، لیکن چیف جج کوئی اور بن گیا جو اس سے جڑے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو 2-4 کیسز روز کے بھیجتا تھا، کوئی اس کے کام تقریباً نام پہنچتا تھا. تو یہ تھوڑی سی یہ مشرف کے زمانے میں ہوا، جو مشرف اپنے آپ کو بڑا انلائٹنڈ ماڈریشن کہتا تھا. یہ سب ایسے ہی ذہنیت جو ہے نا وہ مردوں کی ایک ہی جیسی. اور جب وہ ہو جس نے لے لیا ہوا اقتدار اپنا زبردستی، جیسے یہ ہے شرف، تو جب اپنی من مانی کرتے اگر وہ نہ روکتا تو یہ عورتیں ضرور بن جاتی چیف جج. لیکن اس نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا. اور وہ اس طرح کی اور بات بھی تھی، ایک دفعہ وہ گیا تھا یا نیو یارک، اس کی جو فلائٹ تھی عورت پائلٹ کا اس دن روسٹر، اس میں کیپٹن تھی جہاز، تو کسی اور نے اڑایا اور اس کو چھوڑ دیا. اس کو کہا تم اگلی فلائٹ پہ اڑاؤ. تو اگلی فلائٹ پہ وہ نیو یارک پہنچ گئے. مشرف سے ملی تو کہنے لگی دیکھو جس فلائٹ پہ تم آئے تھے اس فلائٹ کو میں نے لے کے آنا، تو مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی، کوئی اور لائے. اس نے کہا اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا جی واپس بھی تو آپ نے جانا ہے. تو واپسی پہ بھی اسے نہیں بنایا کیپٹن آف دا فلائٹ. تو یہ اپنے اپنے رویے ہیں، لیکن وہ ہیں جنہوں نے اقتدار چھینا ہو، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کریں. لیکن اگر باقاعدہ آئین جو ہے اس کا اطلاق ہو رہا ہے تو آپ کسی وقت بھی سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں اس بات پر کہ کیوں ہمارے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا.